الصبح بدا من طال اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ عین ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا سوچئے، آپ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی آپ پر تو آپ اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہی ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ خود کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کرنا چھوڑ دے۔ یہ دنیا بھروسے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ دنیا بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ پھر بھلا ہم کیسے اس دنیا کی محبت پر یقین کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنی منزل صرف اللہ کو بنائیں۔ جسے خواہش پوری کرنے میں لذت ہے نا، اللہ کے لیے اپنی خواہش قربان کرنے کی لذت اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہے۔ جسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے نا، اللہ کے لیے اس من پسند چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان لیتا ہے
کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی۔ پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی خلاف، تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لاطلب کر دے گا۔ تم اس پر اپنا یقین پختہ کر لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک بات، دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں تو ہوتی ہی اتنی پیاری ہے کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے۔ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ صبر رکھو کہ اللہ جانتا ہے تم کس کرب سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری ہر دبی سرگوشی کو، وہ تمہارے حال سے غافل نہیں ہے۔ یہ مشکل وقت تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہے۔ بتاؤ، جب تم اکیلے رہ گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت کس نے ہاتھ تھاما؟ کون سکون بن کر دل میں اترا؟ کس نے جینے کا حوصلہ دیا؟ ہاں، وہی اللہ، صرف وہی تو ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کرے، کیونکہ جب اللہ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کو چن لیتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، تو محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے اور صبر کرنے والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔
یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب نے ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو، ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے مگر ایک تمہارا رب ہے جو کبھی نہیں ٹھکرا سکتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ جو دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے انہیں چاہ کر بھی کوئی ہم پر بند نہیں کر سکتا۔ کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور محبتوں کو ہم تک آنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں، کہ عطا فقط اللہ کرتا ہے، ہمیشہ کرے گا، اسی کا ہے سب کچھ۔ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، بس وہ تم پر اور مجھ پر اپنے کرم کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھے۔ آمین۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لگن لگا لی، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب، تو جان لو
وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہیں اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، اور وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اس لیے آ رہی ہوں کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہیں کوئی واقعی سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ظاہر ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سکے اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟
میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے تو اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں، تو اس سے اچھا یہ نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ۔ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب لانے کے موقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں یہ جو بار بار مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود، اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لیں، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانیوں اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے درد سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور وہ تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس پر،
تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے، جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کر کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے مت گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسے رد کر دیتے ہو، اور اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ اگر نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ یہ بات اپنے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ شاید اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں یا اس چیز کی چاہت ہمارے دل میں خود آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف اللہ کا اور آپ کا ہے۔ جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگے جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں وہ اگر نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ جتنا مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد
ایک دن پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی، آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا۔ جیسے جب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچیں اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ دنیا کے تھراپسٹ کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں، آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی، آپ کو بھی علم نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔